اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. حضرات محترم و مکرم، سورہ آل عمران کا درس بتیس آیتیں ہو گئی تھی. گزشتہ درس میں قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ سے محبت کرنے والوں حضور عقائد و جہان محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. حضور سے اللہ سے محبت کا دعویٰ تب ثابت ہوگا جب حضور کی اطاعت ہوگی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ پر عمل ہوگا. آج یہاں سے رب کریم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہان سے. معلوم ہوا کہ بزرگوں کی اولاد ہونا بھی دینی عزت کا باعث ہے کہ آل ابراہیم علیہ السلام اس لیے افضل ہوئے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد مومن. یہاں دراصل جو موضوع چل رہا ہے وہ نجران کی عیسائیوں کا ہے کہ تم یہ دعویٰ گر ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور اب یہاں پہ آپ کا کردار جو ہے نا بالکل آؤٹ ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا یہ طرز زندگی نہیں تھا جو آج تمہارا ہے. یہاں دیکھیں آگے آتا ہے آیت نمبر 68 پہ، ان اول الناس بابراہیم. اب انہوں نے یہ کہتے ہیں نا چور الٹا کوٹوال کو مارے، پیارے عقائد و جان پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ سب کے سب مشرکین مکہ اور عیسائی یہودی یہ سب دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. تو یہاں رب کریم نے آگے یہ فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ تھے، اس کے پیروکار وہ تھے جنہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی کی. اور وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ سب، اور پیارے عقائد و جان اور حضور پر ایمان لانے والے مسلمان سب ابراہیمی ہیں. حقیقت میں یہ ابراہیمی ہیں، ہم ہیں ابراہیمی. اور تم سب ابراہیمی ہونے سے خارج ہو، صرف برائے نام سے کچھ نہیں ہوتا. تمہارے نظریات، عقائد اور تمہارے اعمال اس بات پر دال ہیں کہ تم ابراہیمی نہیں ہو. تو کہتے ہیں اسے دو مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ نبی سے قرب ان کے اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کے اولاد ہونے سے. کنعان حضرت نوح علیہ السلام سے قریب نہ ہو سکا. دوسرا یہ کہ مسلمان سچ ابراہیمی ہے اور ان کے پیروکار تمام ابراہیمی سنت اسلام میں موجود ہیں. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی جتنی سنتیں ہیں، حج، قربانی،
ختنہ، داڑھی وغیرہ یہ سب ابراہیمی سنتیں ہیں، اور ان یہود نصارہ کے دین میں نہیں، تو یہ صرف مسلمانوں میں یہ طریقے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے سنتیں ہیں، بکلمات میں یہ ذکر ہے۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا اس سے بات نہیں چلتی جو تم کہتے ہو نجران کے یہودیوں، غلط ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابو البشر ہے، اور نوح علیہ السلام کو نوح ثانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم، پیارے آقا دو جان کے بعد سب سے بڑے نبی، اور آل عمران چونکہ یہ عیسائی دعویٰ کرنے والے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم عمران، کیونکہ عیسائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عمران کے کیا ہیں؟ پوتے ہیں، نواسے ہیں، اس کی بیٹی کا بیٹا ہے مریم، اس کا بیٹی ہے حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مریم کی والدہ، اور اس کے بیٹی مریم، اور پھر اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے ان کو چنا، لیکن طرز اپنا صحیح کرو۔ تمام جہان والے اس زمانے کے ذریتم بعضهم من بعد، ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، یعنی ابراہیمی اور آل عمران ایک دوسرے کے ساتھ متفق اور دینی مددگار ہیں۔ تو اے یہود، اگر تم سچے ابراہیمی ہو تو تم مومن ہوتے اور ایمان میں ہماری مدد کرتے، لہذا تم اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہو۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی سچی اولاد وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے، سچی اولاد، کہ صرف برائے نام نہیں کہ نام ایک کا لے اور کام دوسرے کے لیے کرے، یفعل الشر ویتوقع الخیر، کہتا کہ میں تو محمدی ہوں اور کام کرے تو پورے یہودی نصارہ، جس کو دیکھ کر شمار یہودی۔ رب کریم نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ان قالت امرأۃ عمران، اے محبوب وہ وقت یاد کر جب عمران کی بیوی حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، ایک دن یہ گھر میں ہے تو دیکھا ایک پرندہ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو دانا دے رہی ہے، چھوٹا پرندہ ہے، تو اس نے بے اولاد تھی، بھانج تھی، اس کو دل میں خواہش ہوئی، بے اولادوں کو اولاد کی قدر ہوتی ہے، یتیم کو والدین کی قدر ہوتی ہے، والد کی قدر ہوتی ہے، جو جس نعمت انسان محروم ہوتے ہیں نا اس نعمت کی بڑی تڑپ ہوتی ہے، لیکن اس نعمت کے ہوتے ہوئے کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اب اولاد والے نے کبھی یہ نہیں کہا شکر ہے میں اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا، بلکہ وہ لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے، کبھی یہ شکر ادا نہیں کیا۔ ایک وقت تھا کہ میرے یہ بازو ٹوٹ گیا تھا، 1992 کی بات ہے غالباً، تو میں چلتا پھرتا اٹھتا ہر ایک کو، ارے اس کے 2 ہاتھ ہیں ماشاءاللہ، صحیح ہے، واہ ماشاءاللہ، کیا تو اسی پر نظر ہوتی تھی۔ اب کیونکہ ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا، جب صحیح ہو اس کے بعد پھر سوچ نہیں۔ تو ان کو اپنی اولاد کی بڑی چاہت تھی، یا اللہ اس پرندوں کو صاحب اولاد بنا، مجھے بھی اولاد عطا کر۔ یہاں عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان عمران بن ماسان ہے، اور یہ ابن سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہے، ان کی بیوی حنا بنت فاقودہ ہیں۔ قرآن کریم نے سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہ لیا۔ دوسرے عمران ابن یسیر ابن لاوا ابن یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، ان دونوں میں فرق 1800 سال، موسیٰ علیہ السلام کہ عمران ان کے والد اور اس عیسیٰ علیہ السلام کے ناجا میں 1800 سال کا فاصلہ ذکر آیا ہے۔
یہ عرض کرتی ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، جب اس کو حمل ہوا دعا قبول ہوئی، یا اللہ میں نے نظر کر دی اس اولاد کی جو میرے پیٹ میں، آزاد خالص تیری خدمت کے لیے، صرف تیری خدمت کرے گا۔ حنا لاولد تھی، بڑھاپے میں اولاد کے آثار نمودار ہوئے، سمجھی کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے، نظر مان لی کہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، کیونکہ بیت المقدس میں صرف لڑکے خادم ہوتے تھے، مسجد میں ویسے بھی صرف مرد ہی خادم ہوتے ہیں۔ اب بھی اگر مسلمان اپنے بچوں کے لیے ایسے اچھے اچھے ارادے رکھے تو کتنے اچھے کہ میں اپنے بیٹے کو دین کا خادم بناؤں، اللہ صاحب اولاد بنائے، یعنی مسلمانوں میں ایک اچھی تڑپ ہے۔ ویسے بعض لوگ مولویوں سے ڈر جاتے ہیں، مولوی میں بڑے فتنہ پرور بھی ہیں کہ اس کو دیکھ کے نا انسان گھبرا جاتا ہے، کہتے ہیں یار ان لوگوں سے دور رہے، یہ تو معافی نہیں کرتے، لیکن اتنے فتنہ پروروں سے اللہ بچائے۔ ورنہ ماشاءاللہ علماء میں جو مٹھاس ہے، جو اچھی وہ ہیں، کیونکہ ہر انسان کو اس کے ماحول کی ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو علماء قرآن پاک و حدیث کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں اچھی تربیت ہے، تعلیمات ہیں۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، یا اللہ تو میری اس نظر کو قبول کر، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو نظر ایک تو یہ ہے کہ وہ بخیل والی نظر کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے، میں یہ کر دوں گا، لیکن اس نے ایسے نظر نہیں مانا۔ اس کو تو جب بچے کی امید ہو گئی، بولے یا اللہ یہ تیرا۔ اب کسی کا بیمار ہے، کہتے اللہ ہمارے بیمار کو صحیح کر دے تو یوں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی ہوگا جو منظور خدا ہے، لیکن اس بخیل کے مال سے تھوڑا صدقہ بہتر ہوتا ہے۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو عرض کرتی یا اللہ، اے میرے رب، میں نے تو بیٹی جنی، میں نے تو لڑکی جنی۔ آپ کا یہ عرض کرنا اظہار افسوس کے لیے تھا۔ یہ علم بلاغت میں ہے کہ خبر جو ہے نا وہ کتنے معنوں میں آتا ہے۔ کبھی خبر اس لیے کہ اس فہیم کو پتہ نہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن کبھی اس کا خبر کا معنی یہ نہیں تھا کہ اس کو بتانا مقصود نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ مقصود یہ نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں، میں بتا رہی ہوں، اظہار افسوس کے لیے تھا۔ اور آپ کو لڑکے پیدا ہونے کا افسوس نہ تھا، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے، بلکہ نظر پورے نہ ہو سکنے کا افسوس تھا۔ نہ یہ مقصود تھا کہ رب علم ہے، اسے خبر دیں، اس لیے ارشاد ہوا واللہ عالم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، یا واللہ عالم بما وضعت، تو اللہ خوب جانتا ہے جو میں نے جنا۔ حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا وہ اس لڑکی سا نہ تھا۔ یہ لڑکی باکمال، جنس تو مرد کا بہتر ہے، لیکن ہر فرد سے نہیں، جیسے خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمۃ الزہرا، ازواج مطہرات، وہ عورتیں آج جیسے ہزار نہیں لاکھوں مردوں سے بھی بہتر ہیں، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عورت، لیکن جنس کے اعتبار سے مرد بہتر ہے۔ یعنی کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل روح اللہ علیہ السلام کی ماں ہوگی، یہ رب کی خاص عطا ہے۔ خیال ہے کہ حضرت مریم اس وقت تمام جہاں کی عورتوں سے افضل تھی، اب جو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ورنہ ازواج مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خاتون جنت، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، تمام اولین و آخرین بیویوں سے افضل ہیں۔ معلوم ہے کہ بعض عورتیں
بعض مردوں سے افضل ہیں، اگرچہ مطلق مرد عورت سے افضل ہے۔ رب فرماتے الرجال قوامون علی النساء، لیکن بعض عورتیں جو نیکوکار ہے، جا بجا اس کا ذکر آئے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ نام 7ویں دن رکھنا، عقیقہ کرنے، عقیقے کا تفسیروں نے ذکر کیا ہے۔ عقیقہ سنت ہے، لڑکی کے لیے 1، لڑکے کے لیے 2، جو وہ جانور جس پہ قربانی ہو سکے، اگر 2 نہ کر سکے 1 ہی کر لے تب بھی بہتر ہے۔ قرآن کریم میں مریم رضی اللہ عنہ کے سوا کسی عورت کا نام نہ آیا، رمضان کے سوا کسی مہینے کا نام نہ آیا، حضرت زید صحابی رسول کے سوا کسی مرد کا نام نہ آیا، صحابی کا نام نہ آیا۔ اس سے معلوم ہے کہ ماں بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اولاد کے نام اچھے رکھے جائے، کیونکہ مریم کے معنی خادمہ، عابدہ، زاہدہ، ایک اچھا نام ہے، بیت المقدس کی خدمتگار تھی، لہذا یہ بہت اچھا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ سب سے پہلے حضور کے پاس آتے ہیں، غالباً حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹا آتا ہے، اور حضور علیہ السلام اس کو وہ پہلے کھجور دی، اس کو کیا گھٹی کہتے ہیں نا، اور اس کا نام رکھا، بولے اس کا نام عبداللہ ہے، بولے اچھے نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، اور سچے نام ہے حارث اور حمام، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو نام ایسے رکھیں جو بامان ہو، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نام ہو جو کسی کا نام ہی نہ ہو، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں قارون نام رکھیں، بولے قرآن میں دیکھا، بولے دوسرے کا نام فرعون رکھ دے، یہ بھی قرآن میں ہے، تیسرے کا پھر ابلیس رکھ دے، وہ بھی آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو تیرے پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے، راندے ہوئے سے۔ یہ اس کی خاصیت تھی، اس کی بیٹی اور اس کے نواسے کی، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ روتا ہے، لیکن انہوں نے دعا کی اور یہ مستجاب دعوات ہوئی۔ رب نے ان کی دعا ایسے قبول فرمائی کہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام شیطان سے بالکل محفوظ رہے، کہ ان سے کبھی کوئی گناہ صادر نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریم کی والدہ حنا کو یہ معلوم تھا کہ یہ بچی زندہ رہے گی اور صاحب اولاد ہوگی، لہذا کرامت ولی کا ثبوت یہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے حضرت مریم کی زندگی کی دعا نہ مانگی بلکہ شیطان سے حفاظت کی۔ لیکن بہرحال یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، تو رب نے اس کو قبول کیا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بہت اچھی طریقے سے، اور وَأَنبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ کہ سننے میں اب یہ تاریخ میں انہوں نے لکھا کہ وہ ایک غالباً مہینے میں ایک دن میں وہ 1 سال کی ہو جاتی تھی، جلدی سے بڑھتی۔ آپ ایک دن میں، یہ لکھا ہوا ہے، اتنا بڑھتی تھی جتنے دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ اور ان کو اچھا پروان چڑھایا، وَكَفَّلَ زکریا، اور یہ ان کے کیا تھے، خالو عمران اور زکریا علیہ السلام کی بیویاں جو آپس میں بہنیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ ہے، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ مریم ہے۔ تو پھر مریم کا بیٹا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام ہے۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، ان کے نکاح باز کی۔ وہاں پہ عمران جو ہے سب کے بڑے تھے، وہاں 27 افراد ہوتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ بیت المقدس کے خدام جنہیں احبار کہا جاتا تھا، جن کی تعداد 27 تھی، یہ لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کے سردار حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت عمران سب سے بڑے اور ان سب کے امام تھے۔
تو ہر شخص کی تمنا یہ تھی کہ مریم کی پرورش میں کروں، مگر زکریا علیہ السلام اس کام کے لیے منتخب ہوئے. آپ بہت محبت سے حضرت مریم کی پرورش فرمانے میں مشغول ہے، اس کو تربیت کی. کلما دخل زکریا، جب بھی زکریا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے ان کے کمرے میں، اس کے رہائش میں، وجدہ تو پاتا تھا عندہ رزقہ، اس کے پاس میوے. تو اسے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ کرامت ولی برحق ہے، کیونکہ حضرت مریم کو بے موسم غیبی پھل ملنا یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. دوسری یہ کہ بعض بندے مادرزاد ولی ہوتے ہیں، ولایت عمل پر موقوف نہیں ہے. دیکھو حضرت مریم لڑکپن میں ولیہ تھی. تیسرا یہ کہ ولی کو اللہ تعالیٰ علم لدنی اور عقل کامل عطا فرماتا ہے کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے سوال کا جواب ایسا ایمان افروز دیا کہ سبحان اللہ، ہاں فوراً کہا یہ اللہ کے طرف سے ہیں. چوتھا یہ کہ بعض اولیاء بعض اللہ والوں کے لیے جنتی میوے آئے، مریم رضی اللہ کو یہ پھل جنت سے ملتے تھے. پانچواں یہ کہ مریم کی پرورش جنتی میووں سے ہوئی. ہاں جنتی کے پھل آتے ہیں دنیا میں. اللہم ارزقنا یا رب. قال یا مریم، زکریا علیہ السلام کہتے ہیں بیٹی انا لگی ہذا، یہ کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں لے کر آئے، تو بازار بھی نہیں گئی. قالت هو من عند اللہ، کرنے لگی یہ تو اللہ کے طرف سے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ عطا کرتا رزق جس کو چاہ بغیر حساب کتاب کے کرے. انشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں کہ انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا ذکر جس کو میلاد کہتے ہیں، بعض لوگ اسے بڑے چڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا وہ ہے، اور کہتے کسی نے کیا. میں نے بولا یہ اگر کسی نبی کی میلاد کے بارے میں جاننا تو قرآن پاک پڑھو. آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے نا آگے تفصیلاً، لیکن پہلے ان کے نانی جان کا ذکر ہے، نانا جان کا ذکر ہے، اور ان کے رشتہ داروں کا ذکر ہے، ان کی فیملی کا ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے آل عمران کو تو فضیلت دی ہے. تو انبیاء علیہ السلام جس فیملی میں آتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ وہ ہوتے ہیں. تو اس بعض مولویوں کو قدرتی طور پہ وہ کہتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں کہ لوگ کہہ دے کہ واہ 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 1400 سال سے لوگ یہ میلاد مصطفیٰ منائے آ رہے ہیں اور اس پر ہزاروں کتابیں لکھی، میں آج لوگوں کو یہ ثابت کروں یہ پوری غلط ہے. تو میں نے بولا آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کس انداز سے کیا. ہم اسی طرح عقائد دو جہان کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے فیملی، ان کا خاندان آدم علیہ السلام سے کیسے آیا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، اور اسی میں ہمیں سکون ملتا ہے کہ ہمارے نبی کیسے انسان تھے، کیسے ان کی فیملی تھی. تو یہاں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی میلاد کا ذکر یہ سنت الہی ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ سنو گے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان کسی چیز میں کوئی آ کر نماز غلط پڑھے بغیر وضو کے، تو اب نماز کے خلاف مت ہوں. ہاں بولو نماز صحیح ہے لیکن صحیح کرو. تو آپ یوں کہتے کہ میلاد انبیاء کا ذکر کرنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کسی اللہ والا کے انبیاء کی تو بڑی شان ہے، ان کی بھی تاریخ بیان کریں، ان کی سیرت کو بیان کریں، بڑی اچھی بات ہے، تاکہ لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کا اسوہ حسنہ کو بیان ان کا سنیں گے تو ان کو اپنائیں کہ انہوں نے ایسے حیات طیبہ گزاری ہے، ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اللہ خرافات سے بچائے. کسی کام میں بھی خرافات ہو، آج نکاح میں ہو رہا ہے، شادی میں ہو رہا ہے، یا غمی میں ہو، خوشی میں ہو، لوگوں کے خاندانی رسم و رواج میں ہو، یا کوئی میلاد میں کرے، تو آپ اس غلط طریقے کو مٹائیں. یہ نہ کہ آپ عین اسی چیز کو مٹائیں جو مطلوب ہے. کریم اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.